اسے میں عرض کر رہا کہ علم کو سمجھو اور علماء سے تعلق قائم کرو. جی ہاں، علماء سے تعلق قائم کرو، کیونکہ علماء کی صحبت کے بغیر علم لینا یہ بھی خلاف سنت ہے. یہ بھی ہاں غور سے سنو، یہ بھی خلاف سنت ہے. علماء کی صحبت کے بغیر علم لینا یہ بھی خلاف سنت ہے. جی ہاں، صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا، تابعین نے علم صحابہ کی صحبت سے لیا. جی ہاں، سلسلہ ہے. یہ کیا ہے؟ سلسلہ ہے. اس لیے جتنے ذرائع ہیں نا، یہ جدید ذرائع حصول علم کے، یہ علماء سے عوام کو مستغنی کر رہے ہیں. ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، جس سے یہاں سے سیکھ لیں گے. یعنی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے اور تربیت بھی نہیں ہے. یہاں کیونکہ تربیت تو ماحول اور صحبت سے ہوتی ہے. ہاں، ایک زمانہ آ رہا ہے، یہ نیا دور، کہ نئے دور کی چیزیں آسان ہیں، پرانے دور کی چیزیں مشکل ہیں. فرماتے تھے کہ راحتوں سے کفر پھیلتا ہے اور تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. اس لیے تکلیف اتباع سنت میں ہے اور راحت اور سہولت وہ رواجی طریقوں میں ہے اور مجاہدہ سنت کے طریقوں میں ہے. جی ہاں، مجاہدہ سنت کے طریقوں میں ہے. اس لیے اتباع سنت میں ہدایت ہے اور مجاہدے میں ہدایت ہے. مجاہدے میں ہدایت ہے، اتباع سنت میں ہدایت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے. علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے، علم حاصل کرو علماء کی مجالس سے. یہ بات ہے کہ سنت دعوت پر آؤ، سنت عبادت پر آؤ. سنت عبادت جب آئیں گے جب عبادات اور سارے اعمال علم کے تابع ہوں. علم کے تابع. جی ہاں، کہتے ہیں کہ اپنے علم کو لے کر پھرو. یہ ہے اللہ کے راستے کا خروج کا مقصد. یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ علم کو لے کر نفر کریں، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ طلب علم کے لیے نکلیں. دونوں کے لیے نفر کا حکم ہے، جاہل کے لیے بھی عالم کے لیے بھی. دونوں کے لیے نفر کا حکم ہے، جاہل کے لیے بھی عالم کے لیے بھی. عالم نکلے سکھلانے کے لیے، جاہل نکلے سیکھنے کے لیے. جی ہاں، دیکھو روایت میں قرآن کی آیت میں غور کیا کرو کہ علم کیسے پھیلایا گیا ہے. کہ علم علماء صحابہ کی نقل و حرکت سے پھیلا ہے. علم کیسے پھیلا ہے؟ علماء صحابہ کی نقل و حرکت سے. آپ نے فرمایا یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء کو یہ فرمائی روایت. علماء صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے ایسی بات فرمائی ہے، وہ سب حاضر خدمت ہوئے، ڈر گئے. صحابہ ڈر گئے. علماء صحابہ عرض کیا کہ ہم تو سکھانے کو تیار ہیں مگر یہ جاہل سیکھتے نہیں ہیں. یہ آئے ہمارے پاس تو ہم تو ان کو ضرور سکھلائیں گے. اس سے آتے نہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. ہاں، آپ نے بھی بات پھر دہرائی کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے عرض کیا ہم جو ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے، ابھی تیری غیری نہ. آپ نے پھر اپنی بات دہرائی، علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. 3 مرتبہ فرمایا. علماء صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کی اپنی بات کے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ سکھلانا ہمارے ذمہ ہے. جی ہاں، علماء صحابہ نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے. ہمیں 1 سال کا موقع. یہ کہا علماء صحابہ نے کہ ہمیں آپ 1 سال کا موقع دیجیے. جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا ہے علم نہیں پہنچا ہم وہاں جا کر علم پہنچائیں گے. تو خروج تو تفقہ فی الدین کے لیے ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والے علماء کی ایک جماعت نکلے کہیں کے لیے؟ تفقہ فی الدین کے لیے. تو نئے صحابہ جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کو پرانوں کے ساتھ نکالا جاتا تھا کہ جاتے دعوت دینے کے لیے، خروج کرتے دعوت دینے کے لیے، اور نکلنے کے زمانے میں علماء سے علم حاصل کرتے تھے. یہ اچھی بات. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں علم کا سیکھنا ہوتا تھا. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں علم کا سیکھنا ہوتا تھا. یہ تھی بات. نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ امت جہالت سے نکلے، تاکہ امت جہالت سے نکلے. اس لیے امت کو بنایا ہے زمین کی طرح، علماء کو بنایا بادلوں کی طرح. یہ مثال دی ہے حدیث میں کہ نبی اپنے علم کی مثال بادل سے دے رہے کہ علم
علماء بادلوں کی طرح، علماء بادلوں کی طرح، اور امت زمین کی طرح. تو حرکت میں کون رہتا ہے؟ جی ہاں، بادل. زمینوں میں جمود، ٹھہراؤ، اور بادلوں میں حرکت، اور زمین میں خشکی اور بادلوں میں پانی. ہاں، یہ برسیں جا کے زمینوں پر، تو زمینیں اندر سے سبزہ اگاتی ہیں، درخت اور پھول اگاتی ہیں، اور وادیاں پانی جمع کر لیتی ہیں، جس سے نہریں اور نالے چلتے ہیں، اور وہ پانی وہاں پہنچتا ہے، نہروں میں اور کھیتوں میں، کہاں پہنچتا ہے پانی. لوگ پانی جمع کر کے بھی رکھتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اس میں پانی جمع رکھتے ہیں جو وقت پر کام آتا ہے. جی ہاں، بادلوں کا پھرنا، کہ اس کو تو اللہ نے رحمت کہا ہے، رحمت. رحمت فرمایا اور مائع مبارک فرمایا اور مائع طہور فرمایا. کہ امت کی طہارت کا اور امت کے لیے برکت کا اور امت کے لیے رحمت کا اصل سبب یہ ہے کہ علماء حرکت میں آئیں. یہ امت کے لیے برکت کا، طہارت کا اور رحمت کا سبب ہے. یہ 3 نام ہے قرآن میں، اس کے بارش کے 3 نام ہے قرآن میں. بارش کے قرآن میں 3 نام ہے: رحمت، برکت، طہارت. یہاں ماء طہورا، ماء مبارکہ. اور رحمت فرمایا کہ رحمت ہے، اس لیے عرض کیا کہ علم کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے علم کو لے کر پھرو جاہلوں میں، تاکہ علم کے مصارف اس طرح کھلے جس طرح ایک مالدار مال لے کر پھرے غربا میں، فقراء میں، تو اس سے مال کے مصارف کھلیں کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ تھی بات اصل کہ نقل و حرکت جہالت کے ساتھ نہیں ہے، نقل و حرکت علم کے ساتھ ہے، اور نقل و حرکت عبادات کے ساتھ ہے، تاکہ داعی کی نقل و حرکت سے ہر کچے پکے مکان میں اسلام کا نور داخل ہو. یہ سورج کی نقل و حرکت روشنی کے ساتھ ہے، اس طرح داعی کی نقل و حرکت کہ داعی کی نقل و حرکت عبادات کے ساتھ ہے. یہ سورج کی نقل و حرکت روشنی کے ساتھ ہے، اس طرح داعی کی نقل و حرکت عبادات کے ساتھ ہے. جی ہاں، کہ روشنی عبادات سے ہے، روشنی عبادات سے ہے، ورنہ ظلمت ہے. جی ہاں، صرف پھرنا ظلمت ہوگا. علم اور عبادت کو لے کے پھرو، تاکہ امت جہالت سے نکلے، غفلت سے نکلے.